وہ ایک صاحب کا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے ایک امام صاحب کو گھر پہ دعوت پہ بلایا. امام صاحب آئے تو باپ اور بیٹے نے ان کا ویلکم کیا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے. امام صاحب کھانا وغیرہ کھا کے جب تشریف لے گئے تو بیٹا کہتا ہے والد صاحب سے کہ ابو جان ڈرائنگ روم میں میرے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے, اب وہ نہیں مل رہے, امام صاحب کے علاوہ کوئی گھر میں آیا نہیں ہے. باپ کہتا ہے بیٹے کیسی بات کر رہے ہو, امام صاحب تھوڑی پیسے لے گئے ہوں گے. مگر وہ بیٹا تھا, اس کو بڑا افسوس ہوا میرے پیسے کہاں چلے گئے. کچھ عرصے بعد ایک آدھ سال بعد امام صاحب کو پھر دعوت پہ بلایا, اسی ڈرائنگ روم میں بٹھایا, والد پھر کھانا لینے گیا تو بیٹے نے ڈرتے ڈرتے امام صاحب سے پوچھا امام صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا, ایک بات کرنی تھی, پچھلی بار آپ آئے تھے نا میرے کافی سارے پیسے یہیں پڑے ہوئے تھے, وہ آپ کو ملے تو نہیں؟ تو امام صاحب رونے لگے. تو اب وہ کہتے نہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کلیم نہیں کر رہا, میں صرف سوال کر رہا ہوں, میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا. امام صاحب کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے مجھے چور کہا, بیٹا یہ سامنے قرآن پاک پڑھا ہے, ذرا اس کو لے کر آؤ. اس بچے نے قرآن اٹھایا کہ اس کو کھولو, اور جیسے جلدان کھولا تو وہ پیسے اس کے اندر پڑے تھے. امام صاحب نے کہا کہ جب آپ کھانے کا انتظام کرنے گئے نا پیسے بکھرے ہوئے تھے, میں نے سوچا قرآن میں رکھ دوں, آپ روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے, آپ کو صبح مل جائیں گے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں 1 سال بعد آیا ہوں, آپ کے گھر میں 1 سال بھی قرآن نہیں کھلا ہے. ایکچولی دس از اوور انٹریکشن وتھ قرآن. اتنی دوری ہو گئی ہے ہماری قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لائیں, اس سے ہدایت لیں. بھائی ہدایت تو جب لیں گے جب پڑھیں گے, جب انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ حال ہے ہمارا.